آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں 127 آورس۔ یہ ایک زبردست موٹیویشنل اور ایموشنل سٹوری ہے۔ اس کہانی کا مقصد ہے نیور ایور گیو اپ ان یور لائف۔ یہ کہانی ہے ایرن نامی ایک شخص کی جسے ہائیکنگ کا بے حد شوق ہوتا ہے۔ اس بار وہ ایسی جگہ نکلتا ہے جو کہ پورا علاقہ ویران ہوتا ہے۔ یہ ہائیکنگ کرتے ہوئے انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا، پر اچانک اسے دو لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ ایکچولی یہ لڑکیاں یہاں ویرانے میں کھو چکی ہوتی ہیں۔ یوں ایرن انہیں آواز لگاتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور پھر یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ایرن ان لوگوں کو رائٹ ڈائریکشن کی طرف لے جانا شروع کرتا ہے۔ یہ لوگ پیدل چلتے ہوئے کافی آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایرن ان سے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسے راستے سے لیے چلتا ہوں جہاں تم لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ یوں ایرن ان کو پہاڑیوں کے بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے وہاں لے کے جاتا ہے۔ یہ راستہ بہت خطرناک ہوتا ہے جس سے لڑکیاں بہت گھبرا رہی ہوتی ہیں، لیکن ایرن ایڈونچر کے طور پہ اس راستے کو بہت انجوائے کرتا ہے۔ اور پھر اچانک ایرن وہاں سے نیچے کی طرف گر جاتا ہے۔ ایرن کے گرنے کی وجہ سے لڑکیاں چیخنے لگ جاتی ہیں، بٹ ایرن نیچے پانی میں گر کر ان کو آواز لگاتا ہے کہ میں جان بوجھ کے اس طرح سے نیچے آیا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت انجوائبل مومنٹ ہے، آپ بھی ایسا کر سکتی ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ دونوں لڑکیاں بھی ایرن کے اس کہنے پر کود جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکل کر اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایرن چونکہ آیا ہی ہائیکنگ کے لیے ہوتا ہے تو اس کو آگے جانا ہوتا ہے، اور جبکہ لڑکیاں یہاں سے بیک کرتی ہیں۔ یہ تینوں ایک سیلفی لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گڈ بائے کہتے ہیں۔ یوں ایرن وہاں سے نکل پڑتا ہے اور اپنے راستے کو آگے بڑھتا ہے۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار ہوتا ہے اور یہ بھرپور طریقے سے ہائیکنگ کو انجوائے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن پہاڑیوں کے بیچ کے یہ راستے بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اچانک ایرن دو پہاڑیوں کے بیچ سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب وہاں ایک بڑا سا پتھر ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھا ہوتا ہے اور ایرن کا اس پر ہاتھ لگتا ہے، اور ایرن اپنا بیلنس کھو کر نیچے گرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پتھر اس کے اوپر جا کر لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ دب جاتا ہے۔ اب بہت برے طریقے سے اس کا ہاتھ ان دونوں پتھر اور پہاڑی کے بیچ میں پھنس جاتا ہے۔ ایرن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اسے کوئی برے طریقے سے چوٹ نہیں آئی ہوتی، لیکن ایرن کا ہاتھ اس طرح سے پھنسا ہوتا ہے کہ اب یہ نکلنا ناممکن سا لگ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایرن پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے سے بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ کسی طور سے یہاں سے نکل جائے، اور اس پتھر کو ہلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، پوری کی پوری جان لگاتا ہے، لیکن اس کا ہاتھ ہرگز نہیں نکل پاتا۔ یہ پیروں کی مدد سے اور ہر طرح سے کوشش کر لیتا ہے، لیکن بالآخر یہ تھک ہار جاتا ہے۔ اب یہ وہاں زور زور سے ان لڑکیوں کے نام لے کر ان کو پکار رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کو سن لیں، لیکن وہ تو کب کی دور جا چکی ہوتی ہیں، اور اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ایرن کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ مومنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پھنسا ہوتا ہے جہاں دور دور تک کوئی انسان، پرندہ اور کوئی جانور نہیں ہوتا۔ یوں پھر ایرن تھک ہار کر اپنا بیگ کھولتا ہے اور اس کا تمام تر ہائیکنگ کا سامان باہر نکالتا ہے۔ وہ اپنے اس سامان میں کوئی ایسی چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے جس کی مدد سے شاید وہ اپنے آپ کو اس سے نکال سکے۔ تمام تر سامان اور گیجٹس نکالنے کے بعد اس کی نظر اپنے ایک چاقو پر پڑتی ہے۔ اسے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آنے والا۔ وہ اس چاقو سے اس پتھر کو توڑنے کی کوشش شروع کرتا ہے، لیکن وہ ایک پہاڑی مضبوط پتھر ہوتا ہے جس سے چاقو کے وار سے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ایک ہاتھ سے ہر طرح سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس پتھر کو توڑا جائے، ہلایا جائے۔ وہ مسلسل نائف کو یوز کرتا رہتا ہے اور اچانک پھر اس کا نائف بھی اس کے ہاتھ سے گر کر نیچے جا گرتا ہے، اور یہ لمحہ اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس چاقو کے علاوہ وہاں کوئی بھی سہارا نظر نہیں آ رہا ہوتا جو پتھر کو ہلا سکے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ اچانک لکڑی کے ٹکڑے سے وہ اس چاقو کو اپنے تک کھینچ لے آتا ہے، اور اسے پھر سے ایک امید ملتی ہے کہ شاید اس کا پتھر ٹوٹ سکے۔ وہ دوبارہ اس چاقو کے ذریعے اس پتھر کو توڑنا شروع کرتا ہے، مگر اس چاقو کی دھار برے طریقے سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر شام ہونے لگتی ہے اور پہاڑیوں کے درمیان میں اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کئی گھنٹوں سے یہاں پھنسے ہونے کی وجہ سے برے طریقے سے نڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ مسلسل اس ٹرائی میں لگا رہتا ہے کہ شاید یہ پتھر ہل سکے۔ اور پھر اگلا دن دکھایا جاتا ہے اور ایرن پورے ایک دن سے یہاں برے طریقے سے پھنسا ہی ہوا ہوتا ہے۔ اس کی تمام تر کوششیں ناکام ہوتی ہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ یہاں سے کیسے نکل پائے گا۔ اور پھر ایرن اپنا کیمرہ اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی کہانی کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس میں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں پچھلے 25 گھنٹوں سے یہاں برے طریقے سے پھنس چکا ہوں، اور میں جس جگہ پھنسا ہوا ہوں اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایکچولی اس نے کسی کو انفارم ہی نہیں کیا ہوتا کہ یہ کہاں جا رہا ہے،
اور یہ ریکارڈ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کھانا بہت کم ہے اور بہت ہی تھوڑا پانی رہ گیا ہے۔ اور پھر اچانک اسے اوپر سے آواز سنائی دیتی ہے اور فوراً اوپر کی طرف چیخنے لگتا ہے۔ وہ زور زور سے آوازیں لگاتا ہے کہ شاید کوئی اس کی سن لے۔ وہ بہت زیادہ چیختا چلاتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی نہیں سنتا۔ اور پھر اگلی رات دکھائی جاتی ہے اور ایرن کے پاس جو تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے اسے کھانا شروع کرتا ہے۔ اور اب ایرن وہ لمحات یاد کر رہا ہوتا ہے جب سیٹرڈے کو وہ اس سفر کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی موم کی کال بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ پک اپ نہیں کرتا۔ یوں اس کی موم کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہاں نکل رہا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کال اٹینڈ کر لیتا تو شاید میں ان کو بتا دیتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور یوں شاید اس کی ہیلپ کے لیے کوئی آ سکتا۔ لیکن اب کسی کو بھی نہیں معلوم کہ یہ آخر کہاں جا کر پھنسا ہوا ہے۔ یہ کنٹینیوسلی اپنی سٹوری کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرے دن اس کو سوچتی ہے کہ ایک پلی بنا کر اس پتھر کو کھینچا جائے۔ وہ بڑی مشکل سے گٹھانے لگا کر ایک ہاتھ سے اس پتھر کو باندھتا ہے اور پھر یہ بھرپور جان لگا کر اس پتھر کو پل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بے انتہا کوشش کر لینے کے بعد بھی وہ بھاری بھرکم پتھر ذرا برابر نہیں ہلتا۔ وہ ایک اور طریقے سے پتھر کو اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے لیکن پھر سے وہ بیچارہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اب تیسرا دن دکھایا جاتا ہے اور اس کی پانی کی بوتل میں پانی بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے اور پھر مجبوراً اسے اپنا یورین اس بوتل میں بھرنا پڑ جاتا ہے۔ اور یہ اس کے لیے بے حد تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس پانی کا اسٹاک نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً اسے یورین پینا پڑے گا۔ وہ مسلسل دوسروں کو سبق دینے کے لیے اس کہانی کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اچانک اس کی نگاہ اوپر کو پڑتی ہے اور پرندے کو دیکھتا ہے کہ کس آزادی سے وہ اڑ رہا ہے اور یہ بیچارہ یہاں 3 دن سے پھنسا ہوا ہے۔ وہ ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے اور اذیت سے گزار رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسی سچویشن میں پھنسا ہوتا ہے جہاں نہ تو وہ آرام کر سکتا ہے، نہ کھانے اور پینے کے لیے اس کے پاس کوئی خاص چیز ہے۔ اس پہاڑی کے بیچ 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ کے لیے دھوپ آتی ہے۔ یہ 3 دن اس کی زندگی کے بہت ہی زیادہ مشکل ترین دن ہوتے ہیں جو اس نے بہت برے اور تکلیف دہ طریقے سے گزارے ہوتے ہیں۔ اب اس کی چونکہ بس ہو چکی ہوتی ہے تو یہ فائنلی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے اپنا ہاتھ کاٹ لینا چاہیے، اور پھر یہ اپنے ہاتھ کو اچھے سے ٹائٹ کر کے کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ چاقو پتھر پہ استعمال کیا جا چکا ہوتا ہے تو اس کی دھار ہی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ کوشش بھی اس کی ناکام ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کیمرے میں ریکارڈ کر کے یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی سستی پروڈکٹ سفر کے لیے ہرگز مت خریدنا۔ اور پھر ایرن اپنے پرانے خیالات میں کھونے لگتا ہے۔ اسے اپنے فیملی، فرینڈ سب یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اچانک سے بادل گرجنا شروع ہوتے ہیں اور تیز بارش کا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ایرن اس بارش کے پانی کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اسے پانی مل رہا ہوتا ہے پینے کے لیے، لیکن چونکہ بارش بہت ہی زیادہ تیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے اور یوں پانی تیزی سے گرتا ہوا اس پہاڑوں کے درمیان میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یوں پانی اس قدر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایرن کے وہاں ڈوبنے کا خطرہ آ جاتا ہے۔ پانی کے زیادہ جمع ہونے سے ایرن اس پتھر کو ہلانے میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پانی کے اندر اپنی سانس کو روکے مسلسل پتھر کو اٹھانے کی بھرپور طریقے سے پھر کوششیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بالآخر قدرت اس پہ مہربان ہو جاتی ہے اور یہ پتھر کو اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فوراً اپنا ہاتھ نکالتا ہے، اور یوں اس کو اس عذاب سے نجات ملتی ہے۔ پھر اسے بھاگتا ہوا دکھاتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اس علاقے سے نکل رہا ہوتا ہے، پر افسوس کہ یہ ایک خواب ہوتا ہے۔ اسٹل ایرن اسی جگہ برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے۔ اب اس کو اس آزادی کے خواب نے اور بھی زیادہ تکلیف دے دی ہوتی ہے۔ وہ پھر سے چلانا اور رونا شروع کرتا ہے۔ اب ظاہر 3 دن سے یہ شخص یہاں پھنسا ہوا ہے، نہ یہ مکمل غذا کھا سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، تو اس کی طبیعت عجیب سی ہو چکی ہے۔ اسے بار بار غنودگی اور بے ہوشی اور خوابوں جیسی کیفیت فیل ہو رہی ہے۔ اب یہ ایرن 4تھا دن بھی وہاں گزار چکا ہوتا ہے اور 5ویں دن اس کا بیہیویئر کچھ الگ سا ہوتا ہے۔ یہ اپنی کہانی کو ریکارڈ کرتے ہوئے اپنے موڈ کو کچھ بہتر بھی بناتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ کاش میں اپنی موم کی کال ریسیو کر لیتا تو میں موم کو بتا دیتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور یوں شاید موم کی وجہ سے کچھ لوگ اس تک آ پہنچتے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے جس شاپ کیپر سے سامان لیا تھا کہ کاش میں اس کو ہی بتا دیتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ایرن اب بہت زیادہ ایموشنل ہو چکا ہوتا ہے اور اپنے موم اور ڈیڈ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کا اپنی سٹوری کو ریکارڈ کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ اب یہاں سے نہیں نکل پائے گا۔ اس کی تمام تر امیدیں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ یہ بے انتہا تھک چکا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔
اور یہ ایسے پتھر میں آ پھنسا ہے کہ اس کو ہلا نہیں پا رہا۔ اس ایک پتھر نے اس ایرن کی پوری لائف کو روک دیا ہے۔ اب ایرن پھر سے ہمت کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو باندھتا ہے اور پھر اسی چاقو سے زور سے اپنے ہاتھ پہ وار کرتا ہے۔ اس وار سے وہ چاقو اس کے ہاتھ کی ہڈی تک جا پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بلڈ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی اس کا کوئی حل نہیں نکل پاتا۔ اب نیکسٹ ڈے دکھایا جاتا ہے اور یہ چھٹا دن ہے۔ ایرن برے طریقے سے کمزور اور نڈھال ہوا پڑا ہے۔ کمزوری کے ساتھ ساتھ اس کی تمام تر امیدیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ اپنی موت کو قریب تر دیکھ رہا ہے اور یہ اس کے لیے بے انتہا تکلیف دہ لمحات ہیں، اور یہ سوچتا ہے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے لے کے اب تک شاید یہ پہاڑی اور یہ پتھر اور یہ لمحات میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ موت کو بے حد قریب تر فیل کر رہا ہوتا ہے اور وہ پتھر پہ لکھتا ہے RIP یعنی ریسٹ ان پیس، اور اس کے ساتھ اپنا ڈیٹ آف برتھ اور اپنا نام لکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نڈھال پڑا سوتا رہتا ہے۔ پھر اگلا دن آتا ہے اور صبح ہوتی ہے اور وہ پھر اپنے خیالات میں کھونے لگتا ہے۔ وہ اپنے فیوچر کو فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں آزاد ہوتا تو کل شاید میرا بھی ایک بیٹا ہوتا اور میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا۔ یہ سوچ کر وہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ اس کے لیے خوشائن ثابت ہوتی ہے اور پھر سے دوبارہ اپنی پوری جان لگا کر ہمت کرتا ہے اور اپنے پھنسے ہوئے ہاتھ کو مروڑ کر اپنی ہڈی توڑ ڈالتا ہے، اور یہ پھر اپنا چاقو نکالتا ہے اور اپنے زخم سے دوبارہ سے اپنے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اب چونکہ اس کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی ہے تو یہ اپنا ہاتھ کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یوں یہ چھٹے دن اس پتھر اور پہاڑی سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ہمت اور اس کا نصیب ہوتا ہے جو اس پتھر سے اس کی جان چھوٹتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے جانے سے پہلے اس پتھر اور اپنے ہاتھ کی تصویر کھینچتا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے وہ لمحہ ہوتا ہے جسے شاید ہی کبھی زندگی میں بھلا پائے گا۔ اب بھی اپنے ایک ہاتھ کے کٹے ہوئے تکلیف سے اور بڑی مشکل سے اس پہاڑی سے نکلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ باہر نکلتے ہی اس کی سب سے پہلے پانی پر نظر پڑتی اور پانی میں جا کر گر جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ 6 دن سے تڑپ رہا تھا۔ دوستو، اس سے اندازہ کریں کہ پانی کا ایک گھونٹ قدرت کی طرف سے کس قدر نعمت والی چیز ہے۔ خیر، وہ یہ میلا پانی بھی جی بھر کے پیتا ہے اور 6 دن کی اپنی پیاس اور بھوک اسی پانی سے مٹاتا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسے اڑتا ہوا وہی پرندہ نظر آتا ہے جسے روزانہ پہاڑی کے بیچ میں پھنسا ہوا وہ دیکھتا تھا۔ آج وہ تکلیف کے ساتھ ہی صحیح، لیکن اس آزادی کو وہ فیل کر رہا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک نئی زندگی ہے۔ لیکن اب ایک ہاتھ کٹا ہونے کی وجہ سے اس کی حالت بہت بری ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے جسم میں ایک کھانے کا لقمہ نہیں گیا ہوتا، جس کی وجہ سے یہ بہت برا نڈھال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی ہمت سے کام لیتے ہوئے چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اچانک سے اسے ایک فیملی نظر آتی ہے اور یہ زور سے چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، اور یہ فیملی اس کی آواز سنتے ہی اس کے پاس آ جاتی ہے اور اس کی حالت دیکھتے ہی وہ سیکیورٹی کو بلا لیتی ہے۔ یوں کچھ ہی دیر میں ایک ہیلی کاپٹر فوراً سے یہاں آ پہنچتا ہے اور ایرن اس ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر وہاں بیٹھ کر سکون کا سانس فیل کر رہا ہوتا ہے، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ ایرن ایک نئی لائف کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ ایرن نے جو اپنے بچے کا خواب دیکھا ہوتا ہے، جس نے اس کو ہوپ دلائی ہوتی ہے وہاں سے نکلنے کی، اس خواب کو یاد کر کے وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر ایرن اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے، اور اس کے 1 سال بعد ایرن کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یوں یہ اپنی نئی لائف کو جینے لگ جاتا ہے اور اسے انجوائے کرتا ہے۔ ایرن نے نہ تو پتھر میں پھنسنے سے پہلے کبھی یہ سوچا ہوتا ہے کہ اس کی لائف اس قدر مشکل ہونے والی ہے، اور نہ ہی یہ پتھر میں پھنس جانے کے بعد سوچتا ہے کہ میں کبھی زندہ واپس بچ بھی سکوں گا۔ لیکن اس کے اندر کی ہمت، ہوپ اور مسلسل جدوجہد اور اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت میں ڈال کر وہاں سے نکلنا، یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ اور اس سب کے باوجود ایرن اپنے پیشن کو کوئٹ نہیں کرتا۔ ایڈونچر اس کا پیشن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک سچی کہانی ہے، ایک ٹرو سٹوری ہے، جس میں ایرن 6 دن تک اس مشکل پہاڑی میں پھنسا رہا، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اسے اپنا یورین بھی پینا پڑا۔ اس نے وہاں اپنی موت کو یقینی جان کر وہاں ریسٹ ان پیس بھی لکھا اور اپنا نام لکھا، کیونکہ وہاں پھنسنے کے بعد وہ 100% ہوپ لیس ہو چکا تھا، اور اس 350 کلو کے پتھر سے وہ اپنا ہاتھ ہرگز نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی بہت ہی تھوڑا سا سامان تھا، یوں کہہ لیں کہ ایک وقت کا بھی سامان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے 6 دن تک ایک ہاتھ پھنسا کر مشکل سے وہاں 6 دن گزارے، اور سب سے مشکل ترین فیصلہ اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے کا کیا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ وہ بار بار اپنی ہمت ہار جاتا تھا، لیکن پھر اس کو جینے کی امید زندہ رکھے ہوئی تھی۔
اور جب آخری دن تمام تر اس کی ہمتیں اور طاقتیں ختم ہوئیں تو قدرت نے اس کا ساتھ دیا، اسے ایک امید دلائی، اسے جوش دلایا، اسے ہمت دلائی، جس کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ کاٹنے میں کامیاب ہوا۔ دوستو اسی لیے کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، کیونکہ اس نے جب آخری دفعہ پکی امید کی تو قدرت نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ انٹرویو میں سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پہلے ہی دن اپنا ہاتھ کیوں نہیں کاٹ لیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے ہی دن اگر وہ اپنا ہاتھ کاٹ لیتا تو اس کا اس قدر بلڈ ضائع ہوتا کہ وہ ہرگز وہاں سے بچ نہ نکلتا، اور آخری دن اس نے اپنا ہاتھ اس لیے کاٹا کہ تمام تر ہمتیں اس چھٹے دن اس کی ختم ہونے لگی تھیں۔ یہ اصلی کہانی اپریل 2003 کی ہے اور اس پہ مووی بنائی گئی تھی 2010 میں۔ اس مووی کا نام 127 آورز رکھا گیا، یہ اسی لیے رکھا گیا کیونکہ 127 گھنٹوں تک یہاں پھنسا رہا تھا۔ یہ مووی بے حد مشہور ہوئی، اس نے کئی ریکارڈز اپنے نام کیے۔